कल 1 जून था और कल वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया सारी दुनिया में। पाकिस्तान में चूँकि वैलेंटाइंस डे का ज़्यादा लोगों को पता है और जो न्यूट्रिशनल थिंग्स हैं, जो कि हेल्दी थिंग्स हैं, जो कि ज़रूरत होनी चाहिए, वो डेज़ हम नहीं मनाते हैं। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि युवास ने एक पहला स्टेप उठाया। उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिल्क वैल्यू चेन और मिल्क वैल्यू एडिशन के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जुनेद साहब और वाइस चांसलर डॉक्टर नसीम साहब, उनकी अनथक कोशिशों से, भाग दौड़ से, रिवाइवल ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, इस सारे काम की मुहरक थी। और कल ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है, ये पतोकी सेंटर कैंपस में, यूएस के पतोकी कैंपस में मनाया गया, जिसके चीफ गेस्ट पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी जनाब शुएब खान जदून साहब थे। एक पतोकी आपको पता है लाहौर से थोड़ा सा आगे जाके आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस एरिया लाहौर से, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता बन जाता है। बड़ा खूबसूरत मैंने देखा कि यूएस वालों ने वहाँ पर एक अपनी यूनिवर्सिटी डेवलप की हुई है। ऐसे आगाज़ ऐसे हुआ कि चीफ गेस्ट हजरात आए, एक साइड से वॉक शुरू की गई, धूप थी लेकिन एक जज्बा था। उस जज्बे के तहत तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे हमने वॉक शुरू की, मेन कैंपस तक गए, वहाँ से हॉल में गए, बहुत खूबसूरत एक ऑडिटोरियम में बैठे, बहुत अच्छा आला इंतज़ाम किया हुआ था डॉक्टर जुनेद साहब और उनकी टीम ने, और एक बड़े ही प्रेस्टीजियस एनवायरनमेंट के अंदर ये मिल्क डे मनाया गया। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर करीब के एक स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे, बिल्कुल कोई 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे थे, उनको एंगेज किया गया। यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। एक चीज़ की कमी महसूस हुई, वो पब्लिक की कमी थी, लेकिन पब्लिक चूंकि मैंने जैसे कहा कि वैलेंटाइंस डे होता तो यहाँ पर पब्लिक का जमे ज़फीर लगना था, लेकिन ये मिल्क डे था, एक ऐसी ज़रूरी ग़िज़ा जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया हुआ है। हम उसको कितना वैल्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उसको कितनी अहमियत देते हैं, ये आज का सवाल है। बहरहाल एक ख़ूबसूरत तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से, पाक कलाम से किया गया। फिर एक स्टूडेंट ने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पढ़ी और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। एक छोटी सी कंपटीशन रखी गई स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल के स्टूडेंट्स के दौरान में दूध पीने का, तो बहुत खूबसूरत एक इवेंट था। और उसके बाद जो शुरका थे, जो जिनको इनवाइट किया था, जिसमें मैं भी शामिल था, हमने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुझे भी वहाँ पर मौका मिला, जिसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी का, कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने का ज़रा सा मौका मिला वहाँ पर, और लोगों को, ऑडियंस को कुछ अपने ख्यालात शेयर करने का मौका मिला। फिर वीसी साहब ने तकरीर की, फिर और जो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हजरात थे, डॉक्टर अनायत थी, डॉक्टर साइमा थी, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। फिर हमारे केक्स एंड बेक से एक वहाँ के और इसी तरह हमारे डेयरी का जो स्टूडेंट है जिसने 7 बोलते हैं सर, इससे सारा से हासिल गुफ्तगू की। और डीजी साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी प्रोफेशनल थी। मोहम्मद शुएब खान जदून साहब जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब मोबाइल यूज़र हैं। वैसे कौन कौन सा बंदा ट्विटर पे अवेलेबल है, अगर मुझे पता चल सके हाथ खड़ा करें। ओके, ट्विटर मैंने इसलिए पूछा कि फेसबुक पे मेरे में 90% लोग, 100% लोग हैं, ट्विटर पे फिर भी थोड़े कम है। मेरे नाम को अगर आप मुझे भी फॉलो करें ट्विटर पे, तो आपकी एक मेरे साथ डायरेक्ट लिंकेज डेवलप होगी, तो हमें खुशी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू वेरी मच। यार चौथा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन अकॉर्डिंग टू डीजी साहब, जैसे उन्होंने बयान किया कि मुझे बताएं आप में से 90% लोग, कोई ये गारंटी कर सकता है कि आपको खालिस दूध मिलता है? नहीं, क्योंकि माइंडसेट्स एडल्ट्रेशन, बेईमानी पर लगे हुए हैं, 2 नंबर पे लगे हुए हैं।
ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. یہ جو نئی جنریشن ہے, جو مجھے یہی خوشی ہوئی کہ وہاں کی نئی جنریشن ان کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اس میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. ہم ملک ڈے, چیز ڈے, نیوٹریشنس ڈے, یہ ہم سامنے لائیں گے جو کہ زیادہ اہم ہے ویلنٹائنس ڈے اور اس طرح کے اور ڈیز منانے سے. یہ ہماری قومی ورثہ بننا چاہیے. پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کو ان کاموں میں اور زیادہ ایکٹیولی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. صدیوں سے ہم انہی پرانے پروسیس کے اندر لگے ہوئے ہیں, پروسیجرز کے اندر لگے ہوئے ہیں, اس وہی مائنڈ سیٹس ہیں. یا تو ہمارا ڈیری فارمر بہت چھوٹا ہے یا ڈیری فارمر بہت ہی بڑا ہے. بہت چھوٹے کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور جب بڑا ڈیری ہے, ڈیری فارمر ہے, وہ جب 40-50 ہزار لیٹر یا لاکھ لیٹر ڈیری فارمنگ شروع کر دیتا ہے, دودھ کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے, تو اس کے پاس بیچنے کے لیے مارکیٹ نہیں ہوتی. وہ پھر اس کے لیے کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. جو کارپوریٹ سیکٹر ان سے اپنے منہ مانگے, یعنی ان کے جو دام ان کو پسند آ رہے ہوتے ہیں, اس پر وہ ان کی خریداری کرتے ہیں, جس سے فارمرز کا نقصان ہوتا ہے. یہاں پر ضروری ہے ایک کلیبریشن کی. ڈیری کو ویلیو ایڈیشن میں جانا چاہیے. میں نے جیسے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ کی ڈیریز ہم سے بہت چھوٹی ہیں. ہم 1000 گنا شاید ان سے بڑی ڈیری لے کے بیٹھے ہیں, اور لیکن ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ڈیری ویلیو ایڈیشن کی, وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ وہ صرف پروڈکشن نہیں کریں, وہ اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکشن کریں, اور اس اسٹینڈرڈ کو وہ ساری دنیا میں ایکسپورٹ کریں. ہمارے ہاں جو پروڈکشن ہو رہی ہے, جو ویلیو ایڈیشن ہے, اس کے سٹینڈرز انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ نہیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان کے سٹینڈرز کو بھی میٹ نہیں کرتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. مجھے بڑی عجیب سی بات لگی وہاں پر. میں شروع میں جب گیا ہوں, میں اسٹوڈنٹس میں گھل مل گیا. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیری میں چیز کو ایز این ایکویشن شامل کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ پیور چیز کیسے بنائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پیور چیز کہاں ہوتی ہے پاکستان میں, سب اینالاگ اور پروسیسڈ ہے. اچھا, بچوں کو نالج تھی کہ اینالاگ کیا ہے, پروسیسڈ کیا ہے, لیکن وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم یو ایس میں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ پیور کر رہے ہیں, لیکن یہ تو یونیورسٹی کے انڈر میں کر رہے ہیں نا. لیکن کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو کہ پروسیسنگ میں نہ ہو, کیونکہ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. اب انڈسٹری میں اینالاگ اور پروسیس بک رہا ہے, ساری دنیا میں بک رہا ہے. اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی چیز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیسڈ ہے. آپ نے کھانا ہے کھائیں, نہیں کھانا نہ کھائیں. اس میں ویجیٹیبل فیٹ بیس کمپوننٹ ہوتا ہے موسٹ آف دی چیز میں. موسٹ آف دی چیز جو بنتی ہے یا موسٹ آف دی ڈیری پروڈکٹس جو بنتے ہیں, اس کے بیس کمپوننٹس ویجیٹیبل فیٹس ہوتے ہیں. ویجیٹیبل فیٹ نہ بھی ہو تو ایملسیفائرز, اسٹارچ, پریزرویٹیوز, ایڈیٹیوز, رنگ برنگی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیلتھ کو فائدہ نہیں پہنچاتا, الٹا نقصان پہنچاتا ہے. اور جب ہم لوگ 50 ایئرس کراس کرتے ہیں تو ہماری ایجز اتنی زیادہ نہیں ہے, ہم لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یو ایس اے میں بھی یہی پرابلمس ہیں, لیکن لوگ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے خود کو چینج کرنا شروع کیا. انہوں نے اب وہاں پر پروسیس چیزیں شیلفوں میں پڑی رہ جاتی ہیں, لوگ نہیں خریدتے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت لیب, اور وہ کمپنیاں پریشان ہیں. جو چیز میکنگ کی کمپنیاں, انہوں نے اس بات کو پڑھ لیا تھا. وسکوسن جو کہ امریکہ کا بہت بڑا ایک چیز کا ہب ہے, وہاں کی بہت بڑی بڑی کمپنیوں نے کیا کیا کہ پروسیس ان کا بک رہا ہے, کیونکہ پروسیس انڈسٹریل آئٹم ہے, سستی آئٹم ہے, پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, سستی پڑ لی ہوتی ہے, ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہوا ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ساری دنیا کو بھیج دیتے ہیں. لیکن آرگینک جو پروڈکٹ ہے یا کلوز ٹو آرگینک یا نیچرل پیور, اب وہ اس میں آ رہے ہیں, اور تقریباً 30% وہ اپنی پروڈکشن کو چینج کر بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کے ملکوں میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی, لوگ اوائڈ کرنا شروع ہو گئے. تو یہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہے. ہمارا ملک تو بڑا رچ کلچر کا ہے جی. آپ کے گاؤں میں چلے جائیں تو مکھن روٹی کے اوپر رکھ کے ساگ, اس سے اچھی خوراک کیا ہو سکتی ہے؟ آپ گاؤں نہیں جا سکتے ہیں تو مکھن اور یہاں پر رکھ کے اگر آپ گھر میں ساگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مکھن ہی نہیں دستے آپ, ٹھیک ہے نا. مکھن ہی جو آپ لوگ کھاتے ہیں مارکیٹ سے لے کے, جس مرضی کمپنی کا اٹھا لیں, یہ پیور فارم نہیں ہوتی. یہ ایک ڈیولپ کی ہوئی ہے انڈسٹریل سی آئٹم ہے. کچھ پارٹ ڈیری کا ہوتا ہے, فیٹس کا ہوتا ہے, ملک فیٹس کا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبل فیٹس بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایملسیفائرز, اسٹیبلائزرز, پریزرویٹیوز, سب کچھ ہوتا ہے. جو نئے لوگ, جو نئے اسٹوڈنٹس, جو نئے لوگ ڈیری کے کام میں آنا چاہتے ہیں, اگر وہ اپنا موٹو بنا لیں کہ یار ہم نے پیور پروڈکٹ ہی پروڈیوس کرنی ہے. اٹس چیلنجنگ, بہت چیلنجنگ ہے. مارکیٹ میں ان ہونا آسان کام نہیں ہوتا. اپنی جگہ بنانی, اتنے بڑے بڑے جائنٹس ہیں, ان کے اندر بنانی آسان کام نہیں ہوتی ہے, لیکن where there is will
دیر از اے وے. تکلیفیں آئیں گی, مشکلیں آئیں گی, یہ سارا کھیل ہے مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہنا. وہ راحت اندروہی کا ایک شعر میں نے یاد کیا ہوا ہے اور میں اس کو اپنی زندگی کا فلسفہ سمجھتا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. ایک دن کمپنیز مجبور ہوں گی صرف اور صرف ٹھیک پروڈکٹس بنانے میں. اللہ آپ سب کا آپ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آئی لو یو آل. پاکستان پائندہ باد.